اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین عزت دار ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، جو ہم سب کا خالق، مالک، جو رزاق، جو غفور، جو عزیز، جو ودود ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، ہم سب آج کے اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں اور اس وقت رات کے 2:08 ہو رہے ہیں۔ آپ ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے، یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر آنا اور رات کے 2 بجے تک جلسہ سننا، اس میں ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو شاید ہم سب یہاں پر بیٹھ نہیں پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی بازار میں ٹہل رہے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جلسے کے اندر آئے تو ہوں گے لیکن 11 بجے وہ اپنے گھر پہ چلے گئے ہوں گے اور مزے کی نیند سو رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے، اور ہم سب کو اللہ نے اگر یہاں پر بٹھائے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان بندوں میں سے چن لیا ہے جن بندوں کو آج اس پروگرام کے اندر شریک ہونے کی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں ہوں ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ حاضرین گرامی، دنیا کے اندر ہم سب کسی نہ کسی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی بیوی بھی ہے، ہمارے اور آپ کے بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہے، ناتی بھی ہے، پوتے بھی ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں ہم سب کو اپنے رشتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ باپ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ بھائی ہمارا باپ وہ ہے جس نے اپنی پوری جوانی کو اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا۔ ہمارے باپ نے خون پسینہ بہا کر ہمیں پالا پوسا، ہمیں کھلایا پلایا، تو باپ سے محبت ہونی چاہیے۔ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا۔ رات میں اگر اولاد بچہ پیشاب کر لے تو ماں اس کے پیشاب پر گیلے بستر پر سو جاتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو سو کے بستر پہ سلاتی ہے۔ تو ماں سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیوی سے محبت سب کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اگر زندگی میں اولاد نہ ہو زندگی بیکار ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن آج میں اس ایک رشتے کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اگر اس رشتے کی محبت ایک مسلمان کے دل میں نہ ہو تو مسلمان مومن نہ ہو۔ اگر اس ہستی کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو مسلمان نہ ہو۔ اور وہ ہستی ہمارے ماں باپ نہیں، ہماری بیوی نہیں، ہمارے بچے نہیں، ہماری اولاد نہیں، بلکہ وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے۔
ایک مسلمان کیسا بھی ہو لیکن وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. باپ سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. ماں سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. بیوی بچوں سے ہوتی ہے، ہونی چاہیے. شوہر سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ان ساری محبتوں کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں. لیکن امام کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ایمان کا جز ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. آئے لوگوں، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے من والدہ، جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، وولدی اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، تب تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ آج ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے. اس کا جواب ہوگا بالکل نہیں، قطعا نہیں. ہمیں دنیا سے محبت ہے، ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، ہمیں اپنے کاروبار سے بڑی محبت ہے، ہمیں اپنی بلڈنگوں سے بڑی محبت ہے. ان ساری محبتوں کے بعد اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے. میرے بھائیوں سن لو، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ، رسول کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت آ گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کے عذاب کا. اگر اسلام سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ کسی اور کی محبت آپ کے دل میں آ گئی، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. قرآن دیکھیے، سورہ توبہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. آئے نبی آپ کہہ دیں، آئے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آئے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، کرو باپ سے محبت کرو. باپ سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنے باپ سے محبت کرو. وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بچے ان سے بھی محبت کرنا کوئی بری بات نہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرو. وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرنا بھی کوئی بری چیز نہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویوں سے محبت ہے، خوب کرو، بیویوں سے محبت کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں. وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہیں اپنے رشتہ داروں سے بڑی محبت ہے، اپنے نانا سے بڑی محبت ہے، اپنی نانی سے محبت ہے، اپنے ماموں، اپنے دادا، اپنے چاچا سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی خوب محبت کرو. وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے. تمہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا مال تباہ نہ ہو جائے، کہیں میرا مال برباد نہ ہو جائے، کہیں میرے مال کو کوئی لوٹ نہ لے.
آج انسان کے ساتھ مال کے بارے میں کتنا فراڈ ہو رہا ہے. آدمی فون کر رہا ہے کہ آپ کے نمبر پہ ایک OTP آیا, آپ بتا دیجئے, آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے آ جائیں گے. ایک آدمی فون کر رہا ہے کہ آپ کے نمبر پر ایک میسج آئے گا, وہ بتا دیجئے آپ کے گھر میں آئی فون کا فون فری آ جائے گا. اور جب وہ پیسہ کٹ جاتا ہے نا, آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. ابھی تو جیو کی سم چل رہی ہے, جتنی بات کرنا ہے کرتے رہو. پہلے آدمی 10 روپے کا ریچارج کرواتا تھا, جس میں کتنے روپے ملتے تھے؟ کتنے روپے؟ 7 روپے. اور اس 7 روپے میں سے اگر 1 روپیہ بھی کمپنی کاٹ لیتی تھی, کتنا غصہ آتا تھا. آتا کہ نہیں آتا تھا؟ تو مال سے بڑی محبت ہے. آپ کے بینک اکاؤنٹ سے اگر 500 روپے کٹ جائیں, آپ دوسرے دن بینک پہنچیں گے کہ میرے 500 روپے کیسے کٹ گئے. تو مال سے بڑی محبت ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے خون پسینہ بہا کر کے جمع کیا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, تمہیں اپنی تجارتوں سے بڑی محبت ہے, کام دھندوں سے بڑا پیار ہے. کہیں میری فصل برباد نہ ہو جائے, میں نے یہ جو مکہ لگائی ہے کہیں میری فصل کم نہ ہو جائے, کہیں میری مکہ کو نقصان نہ ہو جائے, کہیں میری تجارت کو میں گھاٹا نہ ہو جائے, کہیں میری کمپنی لاس میں نہ چلی جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, تمہیں اپنی تجارت سے بڑی محبت ہے, کوئی بات نہیں, محبت کرو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, تمہیں اپنے مکانوں سے بڑی محبت ہے جن کے اندر تم آرام کرتے ہو, تمہیں اپنے بنگلوں سے بڑی محبت ہے. ٹھیک ہے, محبت کرو, اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع نہیں فرماتا ہے. اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا, باپ سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, بھائیوں سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, رشتہ داروں سے زیادہ, مال سے زیادہ, کاروبار سے زیادہ اور گھر سے زیادہ. فرمایا ان 8 چیزوں سے محبت ہے کرو, اللہ تعالیٰ مدد منع نہیں فرماتا ہے. لیکن خبردار خبردار, یاد رکھنا, آئے کٹیار کے لوگوں یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر ان 8 چیزوں میں سے 8 چیزوں تو رہنے دیں, ایک چیز کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ گئی, رسول کی محبت پر غالب آ گئی, یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ گئی. اللہ فرماتا ہے فتربصوا, تو تم انتظار کرو, ویٹ کرو, انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرے گا, اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نازل کرے گا, تم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو. اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی, رسول کی محبت پر اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر ایک چیز بھی غالب آ گئی, تو تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. آج کون سی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ نہ تو آج اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر, اور نہ رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر, نہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت ہمارے دلوں کے اندر. یہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو مختلف جگہوں پر نازل ہوتا رہتا ہے. ہر جگہ میں مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, ہر جگہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے آج ہم نے اللہ کے فرامین کو بھی بالائے طاق رکھ دیا, رسول کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا, اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکل گیا. آج دیکھیے کیا نہیں ہو رہا ہے, اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے, وہاں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, کہیں کمی ہمارے اندر تو نہیں ہے, کہیں قصوروار ہم خود نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کی محبت پر, رسول کی محبت پر اور اس کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر کسی ایک چیز کی محبت بھی غالب آ گئی, تو تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈینجر جملہ آخر میں استعمال کیا, معلوم یہ چلا جو ان اللہ سے زیادہ, رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے زیادہ اگر کسی اور چیز سے محبت کرے گا, ایسا آدمی فاسق ہے, ایسا آدمی فاسق ہے, ایسا آدمی فاسق ہے. تو میرے بھائیوں, اس ذات کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لو.
اب سے جس کو بھی چندہ دینا ہے وہ یہاں آپ آ کر کے کسی کو بھی چندہ دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو اللہ کے بعد، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اور یاد رکھو اگر نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں اللہ کے بعد تو آدمی اپنی ایمان کی خیر منائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ میں پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی ماں باپ بہن بھائی دادا نانی گھر پریوار مال سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن ہاں مجھے آپ سے تھوڑی زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا، آئے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی اصلاح ہو جاتی ہے اور فوراً اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ پوری دنیا سے زیادہ یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیان یا عمر، آئے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، آئے عمر صحیح معنی میں اب تم مومن ہوئے ہو۔ تو شیر شاوادیوں، آئے کٹیار کے لوگوں، آئے میری قوم کے غیور مسلمانوں، یہ مسئلہ سن لو، یہ مسئلہ سورج کی طرح واضح۔ اگر نبی کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں، اگر رسول اللہ کا پیار ہمارے دلوں میں نہیں، ایسا سینہ ایمان سے خالی ہے، ایسا دل ایمان سے محروم ہے۔ اور جس دل کے اندر رسول کی محبت آ جائے، جس دل کے اندر رسول کا پیار آ جائے، جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹنے کو تیار ہو جائے، وہ دل ایمان سے منور ہے، وہ دل ایمان سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ تو ایمان یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت دیکھیے، نبی اکرم سے پیار کرنے والے اس امت پر اگر کوئی ہے، سب سے پہلے جنہوں نے نبی کے لیے جام شہادت کو نوش کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ اکرام ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ انصاری صحابی ہیں۔ جب غزوہ احد ختم ہو گئی، یہ صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ ذرا سعد بن ربیع کو دیکھ کر کے لاؤ، یہ کہاں پر ہے؟ صحابہ اکرام جاتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر سے گزرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں آئے سعد تم کہاں ہو؟ حضرت سعد بن ربیع خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے آئے سعد کہاں ہو؟ سعد بن ربیع نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے آئے سعد کہاں ہو؟ اب آواز دو۔ یہ نہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں تلاش کروں، تم کہاں ہو؟ کہیں نظر نہیں آ رہے ہو۔ حضرت سعد بن ربیع نے آواز لگائی آئے میرے ساتھیوں میں یہاں پر ہوں۔ صحابہ اکرام جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ لاشوں کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، جسم پر کئی زخم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میری قوم سے کہنا، انصاریوں سے کہنا اگر رسول شہید کر دیے جائیں یا رسول قتل کر دیے جائیں اور انصاریوں میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی رہ جائے تو آئے انصاریوں تم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ کیونکہ تم نے نبی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تم نے نبی کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر رسول انتقال کر جائیں اور انصاریوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ جائے، آئے انصاریوں کل قیامت کے روز تم اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا چہرہ لے کر، کون سا منہ لے کر کے حاضر ہوگے؟ میرے بھائیو یہ صحابہ کی محبت تھی، مر گئے مٹ گئے، آخری سانس میں بھی فکر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب نبی تو نہیں رہے، نبی کا انتقال ہو چکا ہے،
اب اگر نبی سے محبت کرنا ہے تو نبی کی محبت کا مطلب یہ نبی کی سنتوں سے محبت کی جائے، نبی جو دے کر کے گئے اس پر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، یہی اصل محبت ہے، یہ محبت کا مطلب ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے محبت کا کیا مطلب سمجھ لیا؟ ہم نے اور آپ نے محبت کا مطلب سمجھ لیا، نبی کے نام کے سٹیٹس لگا دو، جمعرات کا دن آئے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ سٹیٹس لگا دو۔ نبی کی محبت کا مطلب یہ یا محمد کے نعرے لگا دو، 12 ربیع الاول جلوس لے کر کے روڈوں کو جام کر دو، یہ نبی کی محبت ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ نبی کی محبت ہوتی تو صحابہ اکرام ضرور کرتے، اگر یہ نبی سے محبت ہوتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرور کرتے، حضرت عمر نہ چھوڑتے، حضرت عثمان نہ چھوڑتے، حضرت علی نہ چھوڑتے۔ اگر یہ رسول سے محبت ہوتی تو آپ پر جان قربان کرنے والے یہ محبت کے مظاہر ضرور پیش کرتے، لیکن یہ نہ تو صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ میرے بھائیوں یہ محبت نہیں ہو سکتی ہے، یہ بدعت ہے۔ محبت بھی ویسے کرنا ہے جیسے صحابہ کرام نے کی ہے اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، میرے بھائیوں وہ محبت ہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں میں جنگ بدر کے اندر شریک تھا۔ جنگ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر سامنے موجود ہے، 3 گنا سے زیادہ مسلمان اور کافروں کے درمیان خون ریز جنگ ہونے والی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے دائیں جانب سے ایک لڑکا میرا دامن پکڑتا ہے جس کی عمر میں 12 13 14 سال ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے آئے چچا یہ بتاؤ یہ جو سامنے کافروں کا لشکر ہے، یہ جو 1000 کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اس میں ابو جہل کون سا شخص ہے؟ ابو جہل مکے کا سردار۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں اس بچے کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، بڑی حقارت کی نگاہ سے، یہ 13 14 سال کا بچہ اور ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا بھتیجو کیا کرو گے ابو جہل کے بارے میں پوچھ کر؟ کیوں ابو جہل کو جاننا چاہتے ہو؟ یہ بچے کہتے ہیں چچا ہمیں معلوم چلا ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو میرے نبی کو ستایا کرتا تھا، جو میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس نے میرے نبی کے اوپر پتھر مارا تھا، مجھے یہ بتائے ابو جہل کون ہے؟ میں اس بچے کی طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ آج ہمارے اور آپ کے 12 13 سال کے بچے چھوڑیے، 20 سال کا ہٹا نوجوان آج اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کتنے سال کی عمر میں بنائے گئے، آپ کی زندگی اللہ نے آپ کو کتنی دی۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا۔ نبی کے وقت کے بچے ایسے تھے جو نبی کے دشمنوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کس کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول کو جب نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کون بتائے گا؟ کتنی؟ 40 سال۔ اور آپ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ 63 سال۔ آپ نے بحیثیت رسول مکے میں کتنی زندگی گزاری؟ 13 سال۔ اور بحیثیت رسول آپ نے مدینے میں کتنا وقت گزارا؟ 10 سال۔ میرے بھائیو اگر ہمیں اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا تو ہم کیسے مسلمان، ہم نے کیسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا؟ یہ بچے کہہ رہے ہیں آئے میرے چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میرے بھائیو نبی اکرم کو پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو۔ ہمارے اور آپ کی یہاں کا سب سے بڑا المیہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کٹیہار کے ہیں، شیر شاہ وادیوں، پورے ہندوستان کے اندر میں جاتا ہوں، جتنے جلسے آپ کی شیر شاہ وادی برادری کے اندر، یہ کٹیہار، اس کے بعد پورنیہ اور اس کے بعد ارریہ اور یہ سپول کا علاقہ، جتنی شیر شاہ وادی قوم، جتنی شیر شاہ وادی قوم ہے، جتنے جلسے ہندوستان کے اندر اس برادری کے اندر ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر کہیں اتنے جلسے، یہ حقیقت ہے، یہ زمینی سچائی ہے۔ جتنے جلسے آپ کے یہاں ہوتے ہیں پورے ہندوستان کے جلسے ملا لیے جائیں اتنے جلسے پورے ہندوستان کے بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، شاید آپ کو تکلیف ہوگی، جتنی زیادہ جہالت شیر شاہ وادی قوم کے اندر ہے اتنی جہالت کسی اور قوم کے اندر
نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ جلسے تو بہت ہو رہے ہیں، تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں. میں اٹاوا سے آ گیا 1200 کلومیٹر، عبداللہ زبیر صاحب بنارس سے آ گئے، بدر الدین صاحب مالدہ سے آ گئے. اتنے جلسے ہر روز، پروگرام کوئی کمی نہیں، جلسوں کی کوئی کمی نہیں، مدرسوں کی کوئی کمی نہیں، مسجدوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، صرف ہم اور آپ جلسوں کے اندر اپنے کانوں کو خوش کرنے آتے ہیں، عمل کا جذبہ ہم اور آپ لے کر کے نہیں آتے. کون مقرر آئے؟ ان کی شکل کیسی ہے؟ وہ کتنے گورے ہیں؟ وہ کتنے کالے ہیں؟ ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ ایک عجیب مزاج آپ کے یہاں مزاج دیکھا گیا کہ صاحب جلسوں میں آؤ تو چترویدی، یہ چترویدی صاحب آئے، یہ وید پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے وید پڑھ کے بتائے کہ اللہ کے رسول نے تورات، انجیل اور زبور سے مثالیں دی. میرے بھائیوں، اپنے جلسوں کو دینی جلسے بناؤ، اور یاد رکھو جب تک آپ کے جلسوں میں قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہوں گی، جب تک آپ کے جلسوں میں اتباع سنت کی باتیں نہیں ہوں گی، آپ کی برادری کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، یہ چترویدیوں کا بلانا، میں خود چترویدی نہیں ہوں، معاف کیجئے گا. لوگ لگا دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اتنا غور نہیں کر پاتے ہیں. آج میرے پاس پورنیہ میں ایک جگہ ہے گلاب باغ، وہاں سے فون آیا، مجھ سے کہا کہ آپ کی تاریخ چاہیے. میں نے تاریخ دے دی. میں نے کہا نام کیا لکھیں گے؟ کہا جو لکھا جاتا ہے سب کے آگے. میں نے کہا کیا؟ کہا عادل ریاضی چترویدی. ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم چترویدی نہیں لگائیں گے. انہوں نے کہا مولانا، غالباً میرے ساتھ اسحاق صاحب بھی تھے، اسحاق علیوی. انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمارے یہاں کے جلسوں کا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہر بوکتا یعنی اسپیشل جو خطیب ہوتا ہے اس کے آگے چترویدی لگاتے ہیں. ہم نے کہا جب تک برائی کو ہم ختم نہیں کریں گے، غلط چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے، تب تک یہ غلط چیزیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا آپ کو اگر یہ لگانا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے جلسے میں نہیں آ پاؤں گا، اور اگر آپ یہ نہیں لگاتے ہیں تب تو میں آپ کے جلسے میں آنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے عادل صاحب، ہم آپ کے آگے چترویدی نہیں لگائیں گے. میرے بھائیوں، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اصلاح کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اپنے کانوں کو قرآن و سنت سننے کا عادی بنائیں، اپنے کانوں کو اللہ کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کا عادی بنائیں. اور یہ جذبہ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے اس گاؤں کے اندر، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، 3 سال نہیں گزریں گے، محض 3 سال نہیں گزریں گے، آپ کی شیر شاہ وادی قوم کے اندر ایک انقلاب آئے گا، آپ کے سماج کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، لوگ دین سے جڑیں گے. میرے بھائیوں، یہ 3 سال کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا. تو 13 سال کا بچہ کہتا ہے چاچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ کیونکہ مجھے بتایا گیا وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، آج میں اس کا کام تمام کر دوں گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے دوسری جانب سے بھی ایک بچہ میرا دامن پکڑتا ہے. ہاں چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، وہ امام کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ میرے نبی پر زجر و توبیخ کیا کرتا تھا، آج ہم اس کا سر قلم کر دیں گے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں سامنے کافروں کی صف میں، مشرکین کی صف میں ابو جہل موجود تھا. میں نے اشارہ کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ بچوں یہ ابو جہل ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا آئے بچوں تم ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ سامنے موجود ہے. ایک جملہ زبان سے نہیں نکالا. میں نے اشارہ کیا، وہ اشارہ کیا صرف انگلی سے. وہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے، یہ دونوں 13-14 سال کے بچے ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور چند ہی لمحوں کے اندر ابو جہل کا کام تمام کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ انقلاب پیدا کر دیا؟ یہ کچھ اور نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. یہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے اندر یہ محبت پیدا کی گئی، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کی محبت تھی. یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا. اور محدثین لکھتے ہیں
جب ابو جہل مارا جا رہا تھا تو کہتا جا رہا تھا ہائے میری قسمت، میں قتل بھی ہو رہا ہوں تو ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، اگر میں کسی بڑے کے ہاتھوں مارا جاتا، کسی پیسے والے کے ہاتھوں مارا جاتا تو مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ مجھے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ تو ہمیں کس سے محبت کرنا ہے؟ بولو، کس سے محبت کرنا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر 4 چیزوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کسی کا احسان ہمارے اوپر ہے، کوئی احسان کر دے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، آپ کا بڑا بھائی بھی دینے کو تیار نہیں، آپ کا باپ بھی دینے کو تیار نہیں، اور ایک ایسا آدمی جو آپ سے بات نہیں کرتا ہے، جس کے آپ سے تعلقات نہیں ہے، اگر وہ وقت پر آپ کی مدد کر دے تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پہلی وجہ احسان کے بدلے۔ دوسری وجہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا چرتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے آٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کی تیسری وجہ، کوئی زیادہ خوبصورت ہو، اس کا رنگ اچھا ہو، اس کی آنکھیں اچھی ہو، اس کی ناک اچھی ہو تو آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑی محبت کرتے ہیں، جو انہیں اچھا لگ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت کی تیسری وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی دیکھ کر کے محبت کرنا۔ چوتھی وجہ، کوئی ہم سے محبت کرے تو ہم بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 4 وجہ محبت کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں؟ چاروں وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی محبت احسان کی وجہ سے۔ اب میں ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے، آپ کے واقعات کو پیش کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آئے لوگوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر احسان یہ ہے، مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفسوں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، ایک نبی کو بھیجا ہے۔ من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے ہے، انہی کی طرح ہے۔ جیسے تم کھاتے ہو نبی بھی کھاتے ہیں، تم پیتے ہو نبی بھی پیتے ہیں، تم چلتے ہو نبی بھی چلتے ہیں۔ من انفسہم، تمہارے نفسوں میں سے ہے، تمہاری جانوں کی طرح ہے، تمہاری طرح ہے۔ تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم شادیاں کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں، تمہیں لیٹرین کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں کے اوپر۔ اللہ نے جب اپنے نبی کا ذکر کیا، اللہ نے احسان جتایا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، جس آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اگر یہ آنکھیں چھن جائیں تو انسان کی زندگی بے نور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں احسان نہیں جتایا آئے انسانوں ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو ہم نے تم پر احسان کیا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں کان دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دیے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، کھانے کمانے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے ذہن دیا، قوت دیے، اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اللہ نے احسان جتا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، آئے مومنوں، آئے انسانوں، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہاری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، ہم نے تمہاری طرف محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے امت پر۔
یہ اللہ کا احسان ہے امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف بھیجا گیا، ہمارے لیے میرے بھائیوں مبعوث کیا گیا۔ ہمارے نبی پورا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صاحب مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اتنی آسانی سے اسلام مل گیا؟ کیا تم بھول گئے ہمارے نبی کو مارا گیا، ہمارے نبی پر پتھر برسائے گئے؟ کیا تم بھول گئے کہ طائف کے اندر اللہ کے رسول کو پتھروں سے اتنا مارا گیا کہ ہمارے رسول کی جوتیوں میں خون جم گیا؟ کیا یہ ہمارے نبی کا احسان نہیں؟ میرے بھائیوں، اسلام جو اب تک پہنچا ہے یہ نبی اکرم کی وجہ سے پہنچا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے اس امت پر۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر کفار مکہ بیٹھے ہوئے، اور ایک کہتا ہے آج فلاں محلے کے اندر ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کون ہے جو اس اونٹ کی اوجھڑی لا کر محمد پر ڈالے گا؟ وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو محمد پر ڈالے گا؟ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور وہ اوجھڑی لا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کے اوپر ڈال دوں گا۔ اوجھڑی جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ جہاں جانور کی، بکرے کی، بکری کی، بڑے جانور کی، بھینس کی پوری گندگی اس کی لیٹرین جس حصے میں جمع ہوتی ہے اس حصے کو اوجھڑی کہا جاتا ہے، اردو کے اندر اسے بٹ کہا جاتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو کھانا تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ اوجھڑی کھانا جائز ہے، حلال ہے، اسے آپ صاف کر لیں کھا سکتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ اوجھڑی لذیذ بھی بہت ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اوجھڑی کھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں اور اوجھڑی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں ایک کافر جاتا ہے اور اس اونٹنی کی اوجھڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہے، نبی کے اوپر گندگی کو دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ابو کے اوپر گندگی کو صاف کیا، آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور اس کے بعد بد دعا کی، اللہم علیک القریش، آئے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ آپ نے نام لے لے کر بد دعا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں، حالت نماز میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹنی کی غلاظت اور اس کی اوجھڑی ڈال دی گئی۔ کیا سمجھ لیا ہے؟ اہل حدیث ہو، اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اسلام کا ایسے ہی پہنچ گیا۔ ابو جہل اللہ کے رسول کی طرف سے گزرا، کوئی صفا کی طرف اللہ کے رسول کو پتھر مارا، اللہ کے رسول کی قربانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کیا ہے؟ اس امت پر احسان ہے، اور ہمارے رسول کے اس امت پر کتنے احسان ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے رسول سے محبت کیوں نہ ہو، اپنے رسول سے پیار کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، اپنے دل تھام کے سننا، اور یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ ہم اور آپ خوب حدیثوں پر عمل کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے، آج ہم میں اور آپ میں 10% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث پر عمل کرنے والے ہو اور اس سنت پر عمل کرنے والے ہو۔ لکڑی کی ایک چیز ہوتی ہے، اسے عربی کے اردو کے اندر مسواک کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں مسواک کو؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مسواک کہتے ہیں۔ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے، ایک بالشت کی ہوگی۔ مسواک سے کیا کیا جاتا ہے؟ دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آئے لوگوں اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ ہر نماز سے پہلے اگر مسواک کرنا میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن آپ نے اسی لیے فرض قرار نہیں دیا۔ امت کے اوپر یہ کام بہت مشکل ہے کہ وہ مسواک ہر وضو سے پہلے کرے، نماز سے پہلے کرے، یہ امت کے لیے مشکل ہے۔ مسواک کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں آدمی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، اسے جو سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے مشکل نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ یہ نبی کی
کا احسان نہیں امت کے اوپر کیا ہے؟ اگر سوچو اگر اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دیتے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ لیکن میرے بھائیوں، مسواک ایک ایسی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک مسواک کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ مرض الموت میں ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے آئے جو مسواک کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی، حضرت عائشہ سمجھ گئیں اور آپ سے مسواک کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانت سے اس مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی میرے بھائیوں مسواک کیا۔ تو یہ مسواک ہے، اس کو کرو۔ آپ کو پتا ہے مسواک کے بارے میں کتنی حدیثیں؟ تقریباً 100 حدیثیں مسواک کے بارے میں ہے کہ مسواک کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے مسواک کو چھوڑ دیا۔ تو مسواک کیا کرو، اپنی جیب میں مسواک رکھ لو۔ آپ اپنی جیب میں موبائل بھی رکھتے ہیں اتنا بھاری، آپ اپنی جیب میں پرس بھی رکھتے ہیں، ATM کارڈ بھی رکھتے ہیں، آئی کارڈ بھی رکھتے ہیں، آدھار کارڈ بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھتے ہیں، رکھو، لیکن ایک چھوٹی سی لکڑی بھی رکھ لیا کرو جس کا نام مسواک ہے، اس کو رکھا کرو۔ گاہے بگاہے مسواک کر لیا کرو، ہر وضو کے وقت مسواک کر لیا کرو، ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی اور منہ بھی صاف رہے گا۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے مسواک، اور یہ وہ سنت ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اور آپ نے سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس سنت کو زندہ کرو، اس سنت کو میرے بھائیوں مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کرو۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس کو فرض قرار نہیں دیا، اگر دے دیتے تو امت کے اوپر مشکل ہوتا۔ یہ نبی کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ احسان اللہ کے رسول کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنی نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کو کوئی کام تھا، کوئی ضروری کام تھا اور وہ انتظار کر رہے تھے نماز جلدی سے ختم ہو، امام صاحب سلام پھیر دے اور میں جلدی سے جا کر اپنا وہ کام کر لوں، لیکن امام صاحب نماز ختم کرنے کو تیار نہیں، وہ قرات پر قرات کیے جا رہے ہیں، سورتوں پر سورتیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اس صحابی کو جب یہ لگا ابھی یہ حال فی الحال نماز مکمل نہیں کریں گے، اس صحابی نے نماز توڑ دی، نماز کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے اپنے گھر پہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو خبر دی، فلا فلا صحابی آئے اللہ کے نبی وہ نماز توڑ کر کے بھاگ گئے، وہ نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ نماز توڑنا، نماز چھوڑ جانا بغیر عذر کے میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فرض نماز بغیر عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو اگر ایسا لگا آپ نے اگر پیشاب کر دیا تب تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، خصوصاً فرض نماز۔ لیکن یہ صحابی بیچارے فرض نماز چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈنڈا لے کر اس صحابی گھر پہ جاتے، نماز چھوڑ کے تک گئے۔ ایک صاحب نے مسجد میں اذان دی، اذان دینے کے بعد انتظار کیا تو کوئی نہیں آیا، دوبارہ اذان دی، دوبارہ اذان کے بعد پورا گاؤں آ گیا، کہا دو بار اذان کیوں دی؟ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ صحابی نماز توڑ کر کے بھگ گئے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا صحابی تھے یہ معاملہ ہے۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ کل تم نماز توڑ کر کے بھاگ گئے؟ ابو صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ جو امام صاحب تھے، یہ جو کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے تھے، اے اللہ کے نبی یہ نماز میں لمبی لمبی قرات کر رہے تھے، یہ نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے تھے اور مجھے کچھ ضروری کام تھا اسی لیے میں نماز کو توڑ کر کے بھاگ گیا۔ میں نے بہت انتظار کیا اب یہ خاموش ہو جائیں، اب یہ رک جائیں، اب یہ نماز کو کمپلیٹ کر لیں، لیکن یہ نماز میں بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا جو نماز پڑھا رہے تھے، جو نماز توڑ کر بھاگے ان کو نہیں، جو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟
کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ آئے لوگوں سن لو، جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب خود پڑھنا ہے تو جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو، لیکن جب پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ۔ تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، اور جب جتنی لمبی چاہو اتنی لمبی پڑھو۔ خود پڑھ رہے ہو، جتنی لمبی صورتیں پڑھنا چاہو پڑھو، لیکن جب پڑھاؤ تو آہستہ پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ ہمارے نبی کا احسان نہیں، یہ تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کر دوں، لیکن جب مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، ہلکا کر دیتا ہوں، تاکہ میرے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اسی لیے میں اپنی نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ احسان ہے، کرم ہے، یہ میرے نبی کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آج اتنے زیادہ آسانیاں اس امت کے لیے ہیں۔ کس مذہب کے اندر اتنی آسانیاں ہیں؟ یہ مذہب اکیلا اسلام ہے جس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھ لو؟ بولو۔ کیا میں پہاڑوں کو سنا رہا ہوں یا پتھروں کو سنا رہا ہوں؟ کس کو سنا رہا ہوں؟ انسان بولتا ہے میرے بھائی، پتھر نہیں بولتے ہیں، پیڑ نہیں بولتے، انسان بولتا ہے۔ آپ کو بولنا پڑے گا، نہیں بولو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان بند ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کیسے پڑھو؟ بولو۔ بیٹھ کے۔ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہی ہوتا کھڑے ہو کے پڑھو، کیا حال ہوتا ہمارا اور آپ کا؟ تو شریعت کتنی آسان ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر۔ اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ سو کے کیسے پڑھیں گے؟ لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ دیکھیے ہم کو بھی بلا دیا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر حرکت نہیں کر سکتے ہو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ گھر پہ ہو مسجد میں پڑھو، سفر پہ ہو جہاں سہولت ہو وہاں پڑھ لو، ٹرین میں ہو وہاں پڑھ لو، فلائٹ میں ہو وہاں پڑھ لو، سمندر کے اندر ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے کہیں بھی نماز پڑھ لو۔ یہ اسلام کی آسانیاں ہیں، یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کے احسانات ہے اس امت پر۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو، اس نبی سے پیار کیوں نہ ہو، اس نبی سے الفت کیوں نہ ہو جس نبی نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہی آسانیاں۔ اگر سفر کی حالت میں ہو تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ روزہ چھوڑ دو، اگر بیمار ہو تو شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ دو، جب صحیح ہو جاؤ اور سفر سے لوٹ آؤ عید کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لینا۔ اتنی سہولت میرے بھائیوں یہ صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور مذہب کے اندر اتنی سہولت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کے احسان ہے۔ ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ پہلی وجہ احسان کی وجہ سے۔ دوسری وجہ اخلاق۔ دنیا کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ اخلاق ہوتے ہیں۔ آدمی کالا کتنا ہو، بدصورت کتنا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، گھر ہو نہ ہو، لیکن ہاں اگر اخلاق ہے تو وہ ہر جگہ کامیاب ہے۔ میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی اخلاق کی چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، اخلاق کی حدود کو پار کر چکے ہیں، اخلاق کی باؤنڈری کو پار کر چکے ہیں۔ جتنے عظیم اخلاق دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، دنیا کے اندر اتنے عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں جتنے عظیم اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سب سے عظیم اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں۔ آپ کے اخلاق تو یہ آپ نے
اپنوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، آپ نے صحابہ کو ستانے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے؟ آپ نے چھوٹوں پر بھی رحم کیا، آپ نے بڑوں کو بھی دین سکھایا۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ آج اس نبی کے ماننے والے دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق، کٹیہار آ جاؤ، پورنیہ چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ، اور دیکھو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کیسے، مسلمانوں کے اخلاق، تو معلوم چلے گا دنیا کے اندر سب سے خراب اخلاق اگر کسی کے ہیں تو مسلمانوں کے ہیں۔ جس کے ماننے والوں کا نبی سب سے اعلیٰ اخلاق والا، جس پر وہ ایمان لے کر کے آئے اس کا اخلاق دنیا کے سب سے عظیم اخلاق، لیکن اس نبی کا کلمہ جپنے والے آج دنیا کے اندر سب سے بد اخلاق۔ اوہ میرے نبی کے اخلاق تو ایسے ہیں۔ ایک آدمی کو پکڑ کر کے لایا گیا، نبی اکرم کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، پکڑ کے لایا گیا، اور صحابہ اکرام نے اس کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا۔ اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، آئے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو پکڑ کر کے لائے، آپ آئیے اور اپنے دشمن سے دیکھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کو دیکھا اور اپنے دشمن کو دیکھا جس کا نام ثمامہ بن اثال ہے۔ آپ اپنے دشمن سے کہتے ہیں، آئے ثمامہ بتاؤ کیا حال ہے، خیریت تو ہے یا نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو اپنے دشمن سے اس کا حال پوچھے؟ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ، اگر بھائی سے لڑائی ہو جائے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، اگر بیٹے سے جھگڑا ہو جائے باپ اپنی دوسری اولاد کو وصیت کر دیتا ہے میرا پھلا بیٹا میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ نبی اکرم کا حال دیکھو، آپ اپنے دشمن سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارا حال کیسا ہے؟ کیا میرے صحابہ نے مارا تو نہیں؟ کیا میرے صحابہ نے تمہیں تکلیف تو نہیں دی ہے؟ وہ کہنے لگا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ کے صحابہ نے مارا نہیں ہے، پیٹا نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا مارا تو نہیں، کہا اللہ کے رسول صرف پکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کہتا ہے محمد جب نبی کا نام آئے تو ہم کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے کنجوس وہ ہے، اور آپ نے بددعا کی ہے جب نبی کا نام آئے میرا نام آئے تو مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے تو کیا پڑھو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ثمامہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہوں، اگر مار دے کوئی بات نہیں، آپ کا دشمن ہوں، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کا احسان ہوگا، اور آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی کسی محاذ میں شریک نہیں ہوں گا۔ ان تقتل زاد من وان تنعم لا منعم۔ اے محمد مارنا چاہے تو مار دے، آپ کا دشمن ہو، لیکن چھوڑ دے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا۔ آئے میرے صحابہ کے دشمن، آئے میرے دشمن، آئے اسلام کے دشمن، جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، میں تجھے رہا کر دیتا ہوں۔ اور ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ جاتا ہے نبی اکرم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دوری پر چلا تھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے، اس کے سینے کے اندر اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کنویں سے غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے۔ آپ نے ثمامہ کو دیکھا، ثمامہ کہنے لگا آئے میرے نبی میں نے جب تک آپ کا اخلاق نہیں دیکھا تھا آپ میرے دشمن تھے، میں آپ کا دشمن تھا، لیکن جب میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا میں یہاں پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن سمامہ بن اسال کو اسلام لانے پر مجبور کیا، شہادت دینے پر مجبور کیا، کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا؟ یہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ امام کائنات کا اخلاق تھا، نبی کا کیریکٹر تھا، آپ کی معافی تھی، اسی لیے وہ اسلام لانے پر مجبور ہوا۔ اور یاد رکھو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر نبی اخلاق نہ دیتے، نبی اخلاق لوگوں کو نہ بتاتے تو اسلام نہ پھیل سکتا تھا۔ اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تلوار تو بعد میں اٹھائی، پہلے دعوت اخلاق کے ساتھ دی گئی۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، اس نے آپ کی تلوار کو اتارا، پیڑ پہ لٹک رہی تھی، اور کہتا ہے میں یمنعک منی، آئے محمد بتا تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے اور آپ کے کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ دے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ بھیا بھیا چھوڑ دو، یہی کہیں گے نا، رہنے دو، ارے آپ کے ہاتھ چلا مت دینا، گھوڑا دب گیا مر جاؤں گا۔ لیکن ہمارے نبی کا ایمان کیسا ہے اللہ پر؟ کاش اگر یہ ایمان ہو جائے تو آج فلسطین کے اندر نہ مارا جائے، اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے برما کے اندر نہ مارا جائے، اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے میرے بھائیوں اطراف و اکناف میں نہ مارا جائے۔ آج جو مارا جا رہا ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آج یہ ایمان ہمارے اور آپ کے اندر نہیں۔ کاش یہ ایمان ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ ایمان تو اپنے اندر پیدا کر۔ کہا کون بچائے گا؟ تلوار تو ہاتھ میں ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے اللہ بچانے والا ہے۔ کون اللہ بچائے گا؟ حدیث کے اندر آتا اس کا ہاتھ ایسے کانپتا ہے کہ تلوار چھوٹ کے گر گئی۔ آپ نے تلوار کو اٹھا لیا، فرمایا میں یمنعک منی، اب تو بازی پلٹ چکی ہے، تلوار تیرے ہاتھوں میں تھی اب تو میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب یہ بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ اچھے لوگوں میں سب سے اچھے ہیں، آپ اگر چھوڑ دے تو یہ مہربانی ہوگی۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تم مجھ پر ایمان لے کر کے آ گیا؟ کیا تم مسلمان ہو گیا؟ کہا نہیں، میں اس ایمان تو نہیں لایا، میں مسلمان تو نہیں ہوا، میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں، لیکن ہاں میں کبھی آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا، کبھی کسی جنگ میں آپ کے خلاف شریک نہیں ہوں گا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تجھ سے بدلہ نہیں لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف نبی اکرم کا اخلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ نبی اکرم کے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہونا چاہیے۔ چند صحابہ اکرام حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کیف کان خلقہ، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلق القرآن، نبی کے اخلاق تو قرآن تھے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہی تو نبی کے اخلاق ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آئے لوگوں سچے بن جاؤ۔ نبی اکرم کتنے زیادہ سچے ہیں؟ اتنے زیادہ سچے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد سے زیادہ سچا پورے مکہ کے اندر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے کوئی صفا سے آواز لگائی یا صبا، سارے مکے کے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے۔ آپ مکے کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم پر یلغار کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ وہ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا،
ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا ہی نہیں پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات کو سچا مان رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے دشمن ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں، یہ مشرکین ہیں جو نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں لیکن نبی کو دنیا کا سب سے سچا انسان مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ ہمارے نبی کی امانت کا کیا حال ہے؟ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اپنے کانوں کو کھول کر کے سن لو اور اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کتنے بڑے امانت دار تھے اور آج ہماری اور آپ کی امانتوں کا کیا حال ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، کوئی اگر 10,000 روپیہ قرضہ دے دے، اب وہ بیچارہ بھول جائے، آپ کے گھر کے چکر کاٹتے کاٹتے اس کا جوتا گھس جائے گا لیکن اس کا قرضہ بیچارے کا واپس نہیں ملے گا۔ مانگنے میں تو گڑگڑاتے ہیں کہ بس 1 مہینے کے بعد دے دوں گا آپ کو، اور یہ 1 مہینہ 1 سال میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی امانتوں کا حال ہے۔ یہاں جلسے میں لکھواتے ہیں 1 بورا ہماری طرف سے، اتنا پیسہ ہماری طرف سے، بیچارے یہ چپل گھستے رہتے ہیں لیکن وہ بورا ہوا میں اڑ جاتا ہے، وہ رقم ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال ہے امانتوں کا، اور ہمارے نبی کی امانتوں کا کیا حال ہے؟ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت مل گئی کہ اب آپ مدینہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں جو آپ کے داماد بھی ہیں، اور کہتے ہیں علی ایسا کرو میرے بستر پر سو جاؤ، آئے علی میرے بستر پر سو جاؤ، جب صبح ہو جائے تو مکے کے لوگ جب آئیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو ایک کام کرنا، مکے کے لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان امانتوں کو واپس کر دینا۔ اللہ کے رسول کو مکے کے لوگوں نے مکے میں رہنا دوبھر کر دیا، اور یہ رات نبی کے قتل کی پلاننگ پوری ہو چکی تھی کہ آج رات محمد کا قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی داماد حضرت علی کو لٹایا اور کیا کہا کہ جب صبح ہو جائے تو مکے کے لوگوں کی امانتوں کو واپس کر دینا۔ اب یہ واقعہ سن لیا، اب میں اس کو اور کھولتا ہوں اور آپ کے دماغوں کو بھی کھولتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول ہجرت کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ستایا جا رہا تھا، یہی وجہ تھی نا، یہی وجہ تھی نا۔ یعنی پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اینٹی تھا آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف، آپ کی دعوت کے خلاف، آپ کی شریعت کے خلاف، پورا مکہ، یہاں تک کہ آپ کا چاچا ابو لہب بھی آپ کے خلاف، آپ کے اپنے بھی آپ کے خلاف۔ اور امانتیں کہاں رکھ رہے ہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کے سب سے بڑے دشمن اس کے پاس اپنی امانتوں کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول دنیا کے سب سے امانت دار آدمی ہیں، اور اس رسول کا ماننے والا بیمان، اس رسول کا ماننے والا 1,000 کی بیمانی کر لے، 5,000 کی بیمانی کر لے۔ آج ہماری اور آپ کی ذلت کا سبب یہ ہے، آج ہم بیمان ہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں، کاروبار کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مسلمان کہیں دھوکہ نہ دے دے، کہیں یہ ٹوپی نہ پہنا دے، کہیں یہ دغا نہ دے دے۔ آج ایک مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی ٹوپی پہ مت جانا، اس کی داڑھی پہ مت جانا، اس کے کرتے پجامے پہ مت جانا، پتہ نہیں یہ کب دھوکہ دے دے، کب دغا دے دے۔ میرے بھائیو، آج یہ ہماری امانتوں کا حال ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ایسی ہے کہ آپ کے دشمن، آپ کے قتل کی پلاننگ کرنے والوں کی بھی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ نبی کا اخلاق ہے کہ اب بھی نبی سے محبت نہ ہو، کہ اب بھی نبی سے پیار نہ ہو۔ اور بتاؤ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی دہشت گرد تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آتنکواد کی شکشا دینے کے لیے آئے، ارے میرے نبی کی تعلیم تو یہ ہے، میرے نبی کا اخلاق تو یہ ہے کہ جب فتح مکہ
ہوا اور 10,000 کا لشکر مکے کے اندر داخل ہوا. اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے, آج کا دن تو قتل و غارت گری کرنے کا دن ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے, آج کا دن تو بھائی بھائی بننے کا دن ہے, آج کا دن تو پیار و محبت کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے. یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے دشمنوں کے ساتھ. تو میرے بھائیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے اچھے اخلاق والے تھے. آپ کا اخلاق تو ایسا تھا, اللہ کے نبی ایک سفر پر ہیں, صحابہ اکرام بھی ساتھ میں, پانی کی ضرورت, پانی میسر نہیں ہے. ایک عورت پر نگاہ پڑتی ہے جو ایک برتن میں پانی لے کر کے جا رہی ہے. آپ نے اس عورت کو روکا اور کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں, میں اجازت چاہتا ہوں تیرے برتن میں اپنی 2 انگلیاں داخل کروں. اس عورت نے اجازت دے دی. آپ نے اس کے برتن میں اپنی 2 انگلیوں کو داخل کیا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنے لگا. صحابہ نے وضو کیا, جس کو پینا تھا پیا, جس کو جو جو ضروریات تھی اس نے اپنی پوری کی, اور اس عورت کے برتن میں سے ایک قطرہ بھی پانی کم نہ ہوا. جیسا پانی پہلے تھا ویسا پانی اب بھی موجود ہے, ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. آپ لوگ بے فکر رہیں, انشاءاللہ میں زیادہ لمبی تقریر آپ لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا. اچھا آپ اٹھیں گے تو اس میں میرا فائدہ ہے کیونکہ میں جلدی ختم کر دوں گا. تو آپ لوگ بس سنجیدگی کے ساتھ کچھ منٹ اور بیٹھے رہیں, انشاءاللہ میں جلدی ختم کر دوں گا. اگر آپ اٹھیں گے تو میں اور جلدی کر دوں گا. تو جب تک آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ آپ کا خیال میں بھی رکھتا رہوں گا. بس چند نکات اور باقی رہ گئے ہیں, انشاءاللہ اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب صحابہ اکرام پانی سے فارغ ہو گئے, اس عورت کا پانی ویسا کا ویسا, ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. آپ نے صحابہ سے کہا آئے میرے صحابہ, دیکھو اس عورت نے کتنی مدد کی ہے, اس کی بھی کچھ مدد کر دو. صحابہ نے مدد کر دی. جس کے پاس کھجور تھے کھجور دے دیے, جس کے پاس ستو تھا ستو دے دیا, جس کے پاس جو کچھ بھی میسر تھا دے دیا, اور وہ عورت اپنے گھر چلی گئی. جب فتوحات کا وقت آیا, جب علاقے فتح ہونے لگے, اللہ کے رسول نے صحابہ کو خبردار کیا تھا, دیکھو اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا, اس نے ہماری مدد کی تھی. صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا, دائیں حملہ ہو رہا ہے, بائیں حملہ ہو رہا ہے, آگے کی بستی پر حملہ ہو رہا ہے, پیچھے کی بستی پر حملہ ہو رہا ہے, لیکن مسلمانوں کی بستی, اس عورت کی بستی حملے سے محفوظ ہے. وہ عورت اپنے سارے گاؤں کے سرداروں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے کیا تم جانتے ہو محمد ہماری بستی پر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ پورا واقعہ بتاتی ہے, ایک بار میں نے محمد کی چھوٹی سی مدد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی کی وجہ ہے کہ محمد آج تک احسان کر رہے ہیں. وہ پورا گاؤں جب یہ سنتا ہے میرے بھائیوں, اسلام لے آتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کچھ اور نہیں, یہ نبی کا اخلاق ہے. مسلمانوں, آئے میری قوم کے غیور نوجوانوں, اگر تمہارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب. یہ اخلاق پیدا کر لو. ہمیشہ بولو سچ بولو, کھاؤ حلال کھاؤ, ہمیشہ کرو وہ کام کرو جو نبی کی سنت سے ثابت ہے. اگر یہ اخلاق پیدا ہو گئے دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آسمان اوپر بھی سرخرو ہوگے. یو پی کے اندر ایک ضلع ہے, اس ضلع کا نام ہے سہارنپور. سہارنپور کے اندر ایک گاؤں, اس گاؤں کا نام تھا کاندھیلا. ایک زمین تھی, اس زمین کے بارے میں مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین میری ہے, اور ہندو کہتے تھے کہ یہ زمین میری ہے. ہندو کہتے تھے یہ زمین میری ہے, مسلمان کہتے تھے میری ہے. انگریزوں کی حکومت تھی, نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ایویڈنس تھا نہ مسلمانوں کے پاس, اور جو بیچارہ وہاں کا جج تھا عدالت کا وہ بڑا پریشان کہ میں مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دوں تو ان کے پاس بھی کوئی ایویڈنس نہیں, اور اگر ہندوؤں کے حق میں کر دوں
اور اگر ہندوؤں کے حق میں کر دوں تو ان کے پاس بھی کوئی ایویڈنس نہیں. وہ بیچارہ بڑا پریشان. اس نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے اگر وہ اس زمین کے بارے میں گواہی دے تم اس کی گواہی کو تسلیم کر لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں, ہماری نظروں میں کوئی ایسا نہیں ہے. ہندوؤں کو بلایا, کہا کہ تمہاری نظروں میں کوئی ایسا ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی کو مان لو؟ ہندو کہتے ہیں ہاں ہماری نظروں میں ایک شخص ہیں, ایک بزرگ ہیں اور وہ مسلمان ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہمیں ان پر بھروسہ ہے, وہ جو بھی بات کہیں گے سچ کہیں گے اور وہ زمین کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں گے ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جج نے کہا ٹھیک ہے. اس نے تاریخ دے دی کہ اس تاریخ کو اس زمین کا فیصلہ ہوگا. مسلمان بھی آ گئے, ہندو بھی آ گئے. مسلمان بھی حاضر, ہندو بھی حاضر. جج کہتا ہے اے مسلمانوں, ہندوؤں نے اپنا ایک گواہ بلایا ہے اور تمہارا کوئی گواہ نہیں ہے. جو ہندوؤں کا گواہ ہے وہ جو بھی بات کہے گا میں اس کی بات کو سچ مان لوں گا اور جس کے حق میں زمین ہوگی اس کے حوالے وہ زمین کر دوں گا. ہندو بھی موجود ہیں, مسلمان بھی ہیں. اس مسلمان بزرگ کو لایا جاتا ہے. جج سوال کرتا ہے کہ ہندو کہہ رہے ہیں یہ زمین ان کی ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں یہ زمین ان کی ہے, بتاؤ حقیقت میں یہ زمین کس کی ہے؟ جج صاحب, وہ مسلمان کہتا ہے جج صاحب جس زمین پر مسلمان بھی دعویٰ ٹھوک رہے ہیں اور جس زمین پر ہندو بھی دعویٰ ٹھوک رہے ہیں میں سب سے بولا ہوں اور مجھے زمین کی حقیقت معلوم ہے. جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے. مسلمان غلط دعویٰ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے اس زمین کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ زمین ان کے آبا و اجداد کی ہے, یہ زمین ان کے باپ دادا کی ہے, لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں اس زمین کے حقیقی مالک ہندو ہے. جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کو دی جاتی ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر بات کیسے ڈالتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم اصبعین من اصابع الرحمن, آدم کے بیٹوں کی انگلیاں اللہ کی دونوں انگلیوں میں ہیں, وہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کے دل کو پلٹ دیتا ہے. ہم میں اور آپ میں کوئی بے نمازی ہوتا ہے نمازی ہو جاتا ہے, کوئی شرابی ہوتا ہے تہجد گزار بن جاتا ہے, مسلمان کافر ہو جاتا ہے, کافر مسلمان ہو جاتا ہے. تو دلوں کو پلٹنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے ان غیر مسلموں کے دل کو پلٹا, انہوں نے سوچا یہ ایک مسلمان ہے. اگر یہ صرف اتنا کہہ دیتا ایک جھوٹ اپنی زندگی میں بول دیتا کیا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو یہ زمین تو مسلمانوں کو مل جاتی, لیکن سچا مسلمان یہی ہے, یہ صحیح اسلام کا ماننے والا ہے. جب اس کے اسلام کا یہ حال ہے تو کیوں نہ ہم سارے لوگ اسلام قبول کر لیں. اور وہ پورا گاؤں, وہ پوری بستی, وہ پورا قصبہ, وہ پورا شہر کاندہلا اسلام لے آتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. اس گاؤں کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جو ان کا اسلام لانے کا ذریعہ بنی؟ وہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ اسلام تھا. ایک مسلمان کی سچائی تھی, ایک مسلمان کی صداقت تھی. مسلمانوں یاد رکھو مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان جب بھی بولتا ہے تو سچ بولتا ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب, اذا حدث کذب. منافق کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب بولے تو جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں, یہ منافق ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں نبی سے محبت کیوں ہو؟ دوسری وجہ, نبی کا اخلاق دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ہے. نبی سے محبت کیوں ہو؟ تیسری وجہ, خوبصورتی, حسن, جمال. دنیا کے اندر جتنے خوبصورت ہمارے نبی ہیں, اللہ کی قسم ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت دنیا کے اندر کوئی نہیں. اللہ کے رسول کے شاعر حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آئے میرے نبی آپ کی خوبصورتی کا یہ حال ہے, آپ کے حسن کا یہ حال ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. آپ اتنے
خوبصورت ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ کسی ماں نے کوئی خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، کسی کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ ایسا آپ کو اللہ نے سارے عیب سے پاک رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے پاس کھڑے ہو اور کہتے جا رہے ہو اللہ مجھے ایسا بنا، اللہ مجھے ایسا بنا، آپ کہتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا جا رہا ہو۔ آئے میرے نبی، یہ آپ کا حسن ہے، یہ آپ کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے۔ صحابہ اکرام سے سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ اللہ کے رسول خوبصورت کتنے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ صحابہ اکرام کا جواب سنو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے صحیح سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں، میں نے صحیح سے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ سوال کرنے والے نے کہا کیوں؟ کہا اسلام لانے سے پہلے میری نظر میں سب سے بدصورت چہرہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی لیے اسلام لانے سے پہلے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور جب اسلام لے آیا آپ کے چہرے کی خوبصورتی یہ تھی، آپ کا حسن یہ تھا، آپ کا جمال یہ تھا، آپ کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ بس نگاہیں اڑتی تھیں لیکن آپ کے چہرے پر ٹھہر نہیں پاتی تھیں، نگاہیں اڑتی تھیں، آپ کے چہرے انور پر ٹک نہیں پاتی تھی۔ ہم نے نبی کو دل بھر کے نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پر ہماری آنکھیں رک نہ سکی تو میں نے نبی کو صحیح سے نہیں دیکھا۔ یہ حال تھا صحابہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، مصر کی عورتوں نے دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے۔ حسن کہتے ہیں چہرے کا، آنکھوں کا خوبصورت ہونا، دانت کا خوبصورت ہونا، ہونٹوں کا، گلے کا خوبصورت ہونا، اور جمال کہتے ہیں انسان کا سراپا خوبصورت ہونا، اس کے بال، اس کے کھال، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا پینا، اس کا ملنا، اس کے اخلاق، اس کی صبح شام، ہمارے نبی کا ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، میرے بھائیوں یہ سب جمال کے اندر شامل ہے۔ تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت ہونا چاہیے، نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات اپنے گھر لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کیوں ہو؟ چوتھی بات کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سبزی کھلائیے جلسے میں، بڑے کا میٹ کم کھلائیے، سب کے بدھیاں موٹی ہو رہی ہیں۔ چوتھی بات، کسی کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب یاد آ گیا ہمارے نبی کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے۔ اللہ کے رسول معراج کی رات گئے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے لوٹ رہے ہیں، چھٹے آسمان پر موسیٰ مل گئے، کہا کتنی نمازیں آپ کی امت کو دی گئیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 نمازیں دی گئیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، جائیے کچھ کم کروائیے، میں امت کے بارے میں آپ سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور نمازوں کو کم کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، آئے اللہ یہ 50 ٹائم کی نماز میری امت پر بہت زیادہ دشوار ہے، آئے اللہ 50 میں سے کچھ نمازوں کو کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا، 40 نمازیں لے کر کے لوٹ رہے ہیں، 40 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کتنی کم ہوئی؟ کہا 40 بچی ہیں، 10 کم ہو گئی۔ کہا جائیے یہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر گئے، کہا اللہ یہ 40 بھی زیادہ، کچھ اور کم کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے 10 اور کم کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور کروائیے، 10 اور کم 20 ہو گئی۔ آئے، کہا کتنی بچی؟ کہا 20 ہے۔ کہا جائیے اور کم کروائیے، گئے، اللہ یہ 20 بھی زیادہ اور کم کر دے۔ اللہ نے 10 اور کم کر دی، 10 بچی۔ اللہ کے رسول پھر گئے، اللہ تعالیٰ اور کم کر دے، اللہ نے 5 اور کم کر دی، صرف 5 بچی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ایک بار اور جائیے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا۔ کہا موسیٰ قسم ہے رب کے عزت و جلال کی اب نہیں جاؤں گا۔ غیب سے آواز آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، اب آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں نمازوں میں تو کمی ہو گئی لیکن ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ نماز تو 5 ہو گئی، 45 کم ہو گئی، لیکن ثواب
پوری 50 ٹائم کی نمازوں کا ملے گا. یہ نبی کا احسان نہیں امت کے اوپر تو اور کیا ہے؟ آپ بار بار جا رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے؟ اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے. اللہ کے رسول جب سورہ مائدہ کی اس آیت پر پہنچے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. فانك انت العزیز الحکیم. اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ کے رسول رات بھر اسی سورہ مائدہ کی اس آیت کو پڑھتے رہے اور ایک آیت کی تلاوت اور کرتے رہے, بے ساختہ رو رہے ہیں. اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ ذرا میرے نبی سے پوچھو کیا ماجرا ہے. حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ کے نبی امام کائنات آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امتی ہے جبرائیل, مجھے اپنی امت کی فکر ہو رہی ہے, قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبرائیل گئے کہ اللہ آپ کے حبیب اپنی امت کے بارے میں پریشان ہیں. اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے جا کر کے کہہ دو آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے, راضی کر دیں گے. یہ نبی کا احسان نہیں امت پر تو اور کیا ہے. کفار مکہ آئے, ابو طالب ہم نے آپ کو سمجھایا لیکن آپ باز نہیں آئے. ابو طالب آپ ہم لوگوں میں سب سے عزت دار شریف ہیں, لیکن یاد رکھیے اگر ہم میں اور آپ میں جنگ ہو گئی تو ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا. بہتر یہی ہے اب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں, قدغن لگا لیں, روک لیں. ابو طالب پر دھمکی کا اثر ہوا. اللہ کے رسول کو بلایا کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, آئے میرے بیٹے اب میں اور زیادہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. آئے میرے بیٹے تیری قوم کے لوگ آئے تھے, مکے کے لوگ آئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم کو روک لوں. آئے میرے بیٹے اب بس کر, آئے میرے بیٹے اب بس کر, آئے میرے بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب اتنی ذمہ داریوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کفار اور نبی کے درمیان یہ چٹان بن کے کھڑا ہونے والا چچا آج نبی اکرم کا ساتھ چھوڑ رہا ہے. امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آپ نے فرمایا آئے میرے چاچا سن لو, آپ ساتھ چھوڑ دے ٹھیک ہے, کوئی پرواہ نہیں. یہ مکے کے لوگ آپ کے پاس آئے, اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور کہے کہ اسلام کی تبلیغ سے رک جاؤ, اللہ کی قسم اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے یا تو میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا یا اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا, لیکن میں اس مشن سے رکوں گا نہیں, اس مشن سے ہٹوں گا نہیں. ابو طالب فرماتے بھتیجے رکو رکو, تجھے جو کرنا ہے کر, میں جب تک زندہ ہوں تیرا ساتھ دوں گا. میرے بھائیو یہ نبی کا احسان ہے کہ اپنے خاندان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے اپنی جان کو بھی ہتھیلی پر رکھا. یہ نبی کے احسان نہیں تو اس امت پر کیا ہے. اور اس سے بڑی ایمان فروش امت کون ہوگی جو اپنے نبی سے اتنی باتیں جاننے کے بعد بھی محبت نہ کرے, جس کے سینے نبی کی محبت سے بھر نہ جائے. یاد رکھو جو سینہ نبی کی محبت سے خالی ہو وہ سینہ اسلامی سینہ تو نہیں ہے. میرے بھائیو ہمیں نبی سے محبت اس لیے ہو, نبی کے احسان ہے اس امت پر, نبی کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں, نبی سب سے حسین ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمارے اوپر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کو ہم سے محبت ہے, اسی لیے ہمیں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. میرے بھائیو نئی محبت کہاں ہے. فجر میں آ جاؤ, ابھی پڑھ لینا اپنی مسجد میں نماز اور دیکھ لینا کتنے نمازی ہیں. کون سی نبی سے محبت. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا ہے, اللہ کے رسول ان کے مہمان ہیں. یہ اللہ کے رسول کو کھانا بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کھانا کھایا نہیں, لوٹا دیا کھانا. حضرت ابو ایوب کو برداشت نہیں ہوا, کہا اللہ کے رسول آپ نے کھانا نہیں کھایا, آپ نے کھانا لوٹا دیا. کہا ابو ایوب معاملہ یہ تھا اس کھانے کے اندر لہسن ڈلا ہوا ہے اور مجھے لہسن کی بو بالکل بھی پسند نہیں ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا لہسن حرام ہے, کیا لہسن حرام ہے. فرمایا نہیں مجھے پسند نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اس کے بعد کبھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لہسن نہیں کھایا. یہ محبت ہے, لیکن لہسن کھانا حرام نہیں ہے, یہ اپنے دل کی بات ہے. اگر کوئی نہیں کھا رہا یہ ان کی دل کی بات ہے, لیکن لہسن کھانا حرام نہیں ہے. اور اگر کوئی لہسن کو اپنے اوپر حرام کر لے, میرے بھائیوں ایسے آدمی کا ایمان مشکوک ہے.
تو لہسن کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لہسن اور پیاز کھا کر کے آنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اکل ثومن، جو آدمی پیاز کھائے، فلیعتزلنا، وہ ہم سے دور رہے، ولیعتزل مسجدنا، اور وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ تو لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد آنا درست نہیں، کیوں؟ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پان، گٹکا، بیڑی، تمباکو، یہ کھا کر بھی مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ چلو پیاز تو پھر بھی جائز ہے، لہسن تو پھر بھی جائز ہے، یہ تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیوں، آج حالات ایسے ہیں کہ بغل میں نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، منہ سے پکار کی بدبو آ رہی ہے، گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، بیڑی کی بدبو آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ابو ایوب انصاری کا ایمان ہے کہ آج کے بعد انہوں نے پھر کبھی لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ صحابی، میں تو حیران ہوں اس صحابی کے بارے میں۔ ایک واقعہ بتاؤں، سانسوں کو روک کر کے سننا یہ واقعہ، دل کی دھڑکن یہاں پر روک لو۔ جب اس صحابی کا غلام اللہ کے رسول کو کھانا دے کر کے جب پلیٹ واپس لاتا، تو جو کھانا بچا ہوتا اپنے غلام سے پوچھتے یہ بتاؤ کہ میرے نبی نے کہاں کہاں سے کھایا ہے؟ وہ غلام بتاتا یہاں سے کھایا، یہاں سے کھایا، اور یہ صحابی اسی جگہ سے کھاتے۔ یہ نبی اکرم سے محبت ہے صحابہ اکرام کی۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت احب الینا من ابینا و امہاتنا و آبائنا و من الماء البارد علی الضب۔ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، یہاں تک کہ سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت ہمیں رسول سے ہوتی ہے۔ یہ محبت ہے رسول سے۔ خباب ابن عرت سے کہا جا رہا ہے اگر یہ کہہ دو اس تکلیف کی جگہ محمد ہوتا اور محمد کو وہ تکلیف دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ خباب ابن عرت کہتے نہیں، مجھے مار دو، میری لاش کا مسئلہ کر دو، یہ تو گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے میرے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت بلال کو ان کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا بلال کہہ دو اللہ کے علاوہ اور بھی شریک ہے۔ حضرت بلال کہتے احد، احد نہیں، اللہ کی عبادت کے قابل ہے، وہ ایک ہی ہے، محمد کے ساتھ کفر کرو، اللہ کی قسم میں مر جاؤں یہ تو گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا گوارا نہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی۔ مصعب بن عمیر مدینہ کا سب سے ہینڈسم لڑکا، سب سے ہینڈسم صحابی ہے مصعب بن عمیر۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس صحابی کا کپڑا مکے کا سب سے بہترین لباس، ایسی خوشبو کی راستے سے گزر جائے لوگوں کو معلوم چل جاتا تھا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ وہ مصعب بن عمیر جب ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، میرے بھائیوں ماں باپ نے زنجیروں سے جکڑ دیا، گھر کے کمرے میں باندھ دیا، لیکن انہوں نے اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ نبی سے محبت ہے میرے بھائیوں۔ نبی سے محبت کرو، اور نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی سنت کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آئے نبی کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت یہ نبی سے اور اللہ سے محبت ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھیے اگر جذبہ اطاعت نہیں ہے، آپ خوب نعرے لگا لیں، آپ خوب یا رسول اللہ کہہ دیں، نعوذ باللہ، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہی ہے جو صحابہ نے کی، جو تابعین نے کی، جو تبع تابعین نے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی اکرم کی محبت کو ہمارے سینوں میں بڑھ دے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نبی کے دفاع کے لیے، نبی کی ہستی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔